بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور کے حوالہ سے گفتگو ہے۔ کافی عرصے کے بعد دوبارہ پھر صورتوں کے حوالہ سے ان کا خلاصہ بیان کرنے کی رب ذوالجلال سعادت نصیب فرما رہا ہے۔ سورہ نور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ نور اپنی عورتوں کو یاد کراؤ، اور سورۃ المائدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، مرد سورہ المائدہ اس کو پڑھیں اور عورتیں سورۃ النور اس کی تلاوت کریں۔ اب سورہ نور کے اندر رب ذوالجلال نے الفاظ ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا، ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر احکامات نازل فرمائے۔ احکامات گھریلو امور کے بارے میں، مرد عورت کے بارے میں جو احکامات ہیں، جو ایک اخلاق ہے، جو ضابطہ حیات ہے، اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے سورہ نور کے اندر احکامات نازل فرمائے۔ بالخصوص فحاشی عریانی کے بارے میں، بے راہ روی کے بارے میں اللہ پاک نے واضح کھول کے آیات مبارکہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آیات بینات لعلکم، ہم نے اس کے اندر روشن آیات مبارکہ کو کھول کے بیان کیا۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسے تمام احکامات جن کا تعلق مرد اور عورت کے ساتھ ہے، اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور ابتدا کے اندر سب سے پہلے اللہ پاک نے جو احکامات نازل فرمائے وہ مرد اور عورت کے حوالہ سے اگر بے راہ روی کے اوپر چل پڑیں تو سب سے پہلی سزا ان کو 80 کوڑے 100 کوڑے مارنے کی رب ذوالجلال نے حکم فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر شادی شدہ بندہ غلط راہ بے راہ روی کے اوپر چلتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو مارا جائے۔ یہ سورہ نور کی ابتدائی آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد جو بندہ کسی مومن عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، تہمت لگانے والے کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو جو بندہ تہمت لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، تہمت لگانے والے کو جو نیک صالح عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ یہ الزام لگانے کی سزا الگ ہے اور دیگر سزائیں جو رب ذوالجلال نے نازل فرمائی وہ الگ ہیں۔ اس کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب کفار نے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، اس نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے جب تہمت لگائی تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے۔ اس وقت سرکار غزوہ کے اوپر گئے ہوئے تھے اور جب سرکار کسی غزوے کے اوپر جاتے تو قرہ اندازی کرتے۔ قرہ اندازی کے اندر جس کا نام آ جاتا، جس رفیق حیات کا نام آ جاتا، جس ام المؤمنین کا نام آ جاتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اتفاقاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو آپ ان کو لے کر چلے جاتے ہیں اور جہاں ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرے اور صبح کے وقت قافلے کو جلدی روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اونٹ کے اوپر بٹھانے والے تھے، لے جانے والے تھے، جو نگرانی کرنے والے تھے، ان کو پتہ نہ چلا۔ آپ رفع حاجت کے لیے باہر چلی جاتی ہیں تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ تو چلے گئے ہیں۔ آپ بڑی پریشان ہو گئی کیونکہ عمر بھی تھوڑی تھی، پریشان ہو گئی اور کپڑا اوڑھ کے لیٹ گئی۔ اور کسی صحابی نے، ایک صحابی رسول تھے، ان کا ڈیوٹی یہ تھی
جو پیچھے رہ جاتا نا اس کے سامان کو اٹھا کے یا جو چیزیں رہ جاتی وہ سارے اٹھا کے لے کر آ جایا کرتے تھے، لشکر کے ساتھ مل جاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین لیٹی ہوئی ہیں تو آپ نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اس آواز کو سن لیتی ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتی ہیں۔ اس صحابی رسول نے آپ کو بٹھایا، اونٹ کو نیچے بٹھایا، آپ جب سوار ہو جاتی ہیں تو دوپہر کے وقت لشکر کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور جب مل جاتی ہیں تو بعض منافقین کو موقع مل گیا آپ کے اوپر تہمت لگانے کا۔ یہ جب اس وقت تو سارے معاملے کے اندر بے خبر تھی، اور جب لشکر سے قافلے سے واپس مدینہ منورہ پہنچتی ہیں تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور تقریباً 1 مہینہ بیمار رہی، اور باہر کے پورے پروپیگنڈے سے آپ بے خبر تھیں، کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا کیا نہیں۔ سرکار بھی جب آتے تو آپ کو پوچھتے، تو پوچھنے کے بعد سرکار چلے جاتے تھے۔ ایک رات ان کو پتہ چل گیا کہ میرے خلاف ایسی سازش ہوئی ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو دن کے وقت آپ نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے اپنے میکے کے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔ اور جب اس خبر کے بارے میں پتہ چلا نا تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور جب میکے کے اندر جاتی ہیں تو سرکار نے ان کے بارے میں دیگر ازواج مطہرات سے، صحابہ کرام سے، ان کے گھر کے اندر کام کرنے والی سے پوچھا تو سب نے اس کے بارے میں یوں کہا کہ ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں رکھتے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بارے میں کہ ان کے اندر ایسی ویسی ہم نے کبھی بھی خامی نہیں دیکھی۔ تو آپ نے اپنے والدہ سے کہا، والدہ بھی خاموش، والد سے کہا ابو بکر سے، ابو بکر بھی خاموش۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، آپ نے کہا آج میں وہ بات کرتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا فصبر جمیل، میں تو اچھا صبر ہی کر جاتی ہوں، واللہ المستعان، اب اللہ سے میں مدد مانگتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر بالکل پاک طیب و طاہر ہے۔ جب پاکیزگی کے بارے میں آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو اس وقت سرکار کے اوپر وحی الہی نازل ہو رہی تھی۔ وحی کے بعد سرکار تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے، فرمایا اے عائشہ تمہیں مبارک ہو۔ جب اتنا کہا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبر کیا تھا وہ صبر کا دامن تھم جاتا ہے۔ آپ کی والدہ آگے سے کہتی جاؤ سرکار کی بارگاہ میں جا کر شکر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا میں شکر کیوں ادا کروں؟ آج میں شکر اس کا ادا کرتی ہوں جس نے مجھے آج عزت عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر تہمت لگے تو دنیا والے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، آج میرا اللہ میری گواہی دے رہا ہے کہ میں طیب و طاہر پاکیزہ ہوں میں، اور جو معاملات ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس انداز میں غلط تھا۔ تو تہمت جب بندہ کسی کے اوپر لگاتا ہے تو سورہ نور کے اندر یہ حکم ہے، تہمت جو بندہ پاک دامن عورت کے اوپر لگاتا ہے اس کو کیا کرو، 80 کوڑے سزا ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد اگلا جو سورہ نور کا پیغام ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، سورہ نور کے اندر پھر رب ذوالجلال نے پردے کے احکامات کو بھی نازل فرمایا، اور سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر داخل ہو تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل نہیں ہونا۔ اس وقت اسلام سے پہلے جس کا دل چاہتا تھا گھر آ جاتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا واپس چلا جاتا تھا۔ تو سورہ نور کے اندر اب پردے کے احکامات بھی نازل ہیں، اور سورہ نور کے اندر رب ذوالجلال کسی کے گھر کے اندر جانے کا ضابطہ حیات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو ایسے جانا ہے اور اس انداز میں جانا ہے، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اتنی دیر تک تم نے اندر داخل نہیں ہونا، اجازت مل جائے تو پھر تم نے اندر داخل ہونا ہے۔
اگر اجازت نہ ملے تو پھر آرام سے واپس آ جاؤ، اپنے دل کے اندر کوئی خیال بھی نہ پیدا کرنا کہ آج میں اس کے گھر کے اندر گیا مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے کسی کے گھر کے اندر بلا اجازت داخل ہونے سے بھی اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ تم بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم کسی کے گھر کے اندر داخل ہو تو کیا کرو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو اس وقت کیا کرو، گھر والوں کو سلام کرو۔ پتہ یہ چلا جب ہم کسی کے گھر کے اندر داخل ہوں، کسی کے گھر کے اندر مہمان جائیں تو اس وقت سلام بھی کریں اور اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو بھی یہ فرمایا اب تم کیا کرو، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو۔ یعنی پردہ یہ نہیں ہے، پردے کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کسی کو بار بار دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور منع فرمایا ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں بھی جو حکم نازل فرمایا سورہ نور کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو غلام ہے، گھر کے اندر کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی رب ذوالجلال نے منع فرما دیا کہ تم ہر وقت ایسا نہیں کہ تم آتے جاؤ جاتے جاؤ۔ اللہ پاک نے 3 مرتبہ 3 مرات 3 اوقات عطا فرمائے کہ تم ان اوقات کے اندر تم ان کے گھر جا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم، جیسا کہ ایک الگ مقام کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے گھر کے اندر جانا ہے اس وقت بھی تم کیا کرو، سلام کرو، اجازت لو۔ ایک صحابی رسول ہے، عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو اس وقت بھی اجازت؟ سرکار نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ اس وقت چونکہ غسل خانے نہیں تھے، نہانے کا اوپن ماحول تھا، لوگ چھوٹا سا پردہ کر کے یا اپنے دروازے کو بند کر کے نہایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جب تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو تیری اس وقت ماں یا بہن غسل کر رہی ہو، تیری نگاہ اس کے اوپر پڑے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا گھر کے اندر بھی داخل ہو تو کیا کرو، اجازت۔ اس اجازت کا مطلب ہے کہ بندہ کو تھوڑی سی آواز نکالے، پاؤں کی آہٹ کرے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ گھر والا آ گیا ہے یا کوئی گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ الغرض کہ سورہ نور کے اندر بے شمار احکامات جو گھریلو امور کے بارے میں ہیں اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر نازل فرمائے۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری آیات مبارکہ کے اندر یوں بھی ارشاد فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے، سب اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا الی اللہ مرجعکم، آخر تم نے لوٹ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیسے کیسے اعمال کرتے تھے۔ الغرض کہ سورہ نور کے اندر جتنے بھی گھریلو امور کے بارے میں، مرد اور عورت کے بارے میں، پردے کے احکامات کے بارے میں، سلام کے بارے میں، کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں سب سے زیادہ رب ذوالجلال نے سورہ نور کے اندر نازل فرمائے۔ اس لیے اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ اور اپنے جو مرد ہیں وہ سورۃ المائدہ کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سورہ نور کے جو احکامات ہیں اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کے رب ذوالجلال عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔